فوجی منموجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور میں نے کہا میں یہ لائیو سٹریم کروں اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ گپ لگاؤں اور دیکھوں کہ جی آپ لوگ کیا خبریں ہیں کہ جو آپ لوگوں کے پاس ہیں، اور اس کے اندر میں نے کہا کہ جی میں ذرا ڈسکشن کروں آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ خبریں سن رہے ہوں گے جو پہلگام کا واقعہ تھا اور اس کے بعد سے جو بھی صورتحال بنی، ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے. میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ ایک سکتے کی حالت میں ہے، اور انڈیا میں اب لوگ ڈسکشن کرنا شروع کر رہے ہیں کہ جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ پہلگام کے بعد یہ جو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اس سے ہم نے حاصل کیا کیا. اور ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اے ڈی وی پاکستان زندہ باد یہ ایڈوکیٹ زرغام علی صاحب، جی بالکل پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس بالکل زندہ باد، اور پاکستان آرمی بھی زندہ باد. تو تھینک یو ویری مچ. تو آپ تو لائر ہیں زرغام صاحب، میرا خیال میں آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ جو صورتحال بنی، تو لیگلی فوجی باتیں تو کر لیتے ہیں ہم سارے، لیکن یہ ہے کہ لیگلی کیا پوزیشن تھی کہ کیا اس طرح آپ کسی ملک کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس طرح کا اٹیک کر دیں تو ٹھیک ہے، دوسرے ملک کو اپنے تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں دیکھتے ہیں. اگر زرغام صاحب کسی اور نے بھی کہا کہ جی آواز کم ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کر لیں گے کہ میں آواز کیسے اونچی کروں. تو اینی ویز میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دے تو اس کے بعد مطلب ایک تو ٹھیک ہے نا کہ اس نے اس کو دفاع کر لیا، جواب دے، لیکن کیا آپ اس کے اوپر کسی دنیا کی کورٹ میں جا کے مطلب اپنا ایک کوئی لیگل کیس بھی کھڑا کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی آپ کوئی بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کا اٹیک کیا، یا کوئی کمپنسیشن یا کوئی اس طرح کی چیزیں. تو اینی ویز آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی معلوم نہیں کہ وہ پریس کانفرنس سنی، ایک انٹرویو ان کا سنا یا نہیں سنا، کہ جس میں وہ جو عرب نیوز کا صحافی ہے وہ ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ جناب 25 کروڑ لوگوں کا آپ پانی جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے پھر جو نتائج ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور دوسرا میرا خیال میں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں انڈیا میں راہل صاحب، ان کی آج تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ اس لیے کہ میرے خیال میں جہاں پہ وہ بہت کنسرن تھے وہاں پہ وہ بڑے نروس بھی لگ رہے تھے. نروس وہ اس لیے لگ رہے تھے کہ انڈیا کو اصل میں نا، انڈیا جو چونکا ہے نا میرا خیال میں سب سے زیادہ، وہ اس چیز کے اوپر چونکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو اتنے ملک کھڑے ہوئے تھے کہ جنہوں نے براہ راست پاکستان کی مدد کی اور کھلے دل سے مدد کی، اور اس میں کہ جی کس طریقے سے لوگوں نے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ عام عوام نے بھی پاکستان کی بڑی مدد کی اور پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور پاکستان کو بڑی شاباش دی، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا. تو لیگل بات کرائی تو اٹیک کے 10 منٹ کے بعد پاکستان پر ایف آئی آر ٹوٹلی فالس فلیگ آپریشن ظاہر کرتی. نہیں زرغام، یہ تو ہو گیا نا کہ آپریشن کے 10 منٹ کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کا وہ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حملہ ہے کہ جو پاکستان کے اوپر انڈیا نے، مطلب وہ مدعی بھی خود بن گیا، اس کے بعد جو ہے نا وکیل بھی خود بن گیا، پھر جج بھی خود بن گیا، پھر اس کے بعد سزا بھی اس نے خود سنا دی، اور پھر حملہ بھی اسی نے خود کر دیا. تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا غیر ذمہ دار بیہیویئر اگر ایک نیوکلیر ریاست کا ہو اور وہ ایک دوسری ریاست کے اوپر حملہ کر دے، تو بھلے جو بھی رام لیلا وہ پہلے سنا رہے تھے، انہوں نے جو بھی ماحول بنایا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی لیگل رستہ بھی ہے کہ پاکستان مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں نا، آپ وکیل کہتے ہیں کہ جی کیس ضرور رجسٹر کرا دینا چاہیے، بے شک آپ اس کو پرسو کریں نہ کریں، تاکہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے کہ جی کس طریقے سے وہ ہو. اچھا جی، ود ڈیو ریسپیکٹ میجر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا سے دوبارہ جنگ ہوگی کیونکہ اس نے پانی پر ہر صورت بند ہی کرنا ہے، چاہے اس کو نیا انفراسٹرکچر بنانا پڑے، وہ باز نہیں آئے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ اصل میں دیکھیں نا، ابھی آپ ذرا سوچیں نا، ریویو اینز
ابھی ابھی آپ یہ سوچیں کہ 22 اپریل سے لے کے 6 مئی تک آپ کی کیا اوپینین تھی، اور 6 مئی کے بعد 7 مئی جب آئی تب کیا تھی، 8 مئی کو کیا تھی، 9 اور 10 کو کیا ہوئی. تو یس، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ باز نہیں آئیں گے. یہ جب تک کہ جو ہے آخری دیکھیں نا، یہ بھی حیران کن تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے حملہ کر دیا، لیکن یہ باز نہیں آئیں گے. آپ کی یہ بات درست ہے، لیکن انفراسٹرکچر بنانے میں کرنے میں میرا خیال ہے کہ سبق بڑا اچھا مل گیا. اور انڈیا میں ابھی جو زیادہ ان کو جو سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ جو چائنا نے اپنی آئرن کلیڈ فرینڈشپ ظاہر کی ہے. آئرن کلیڈ کہتے ہیں کہ جی لوہے کی طرح مضبوط جو دوستی ہے. تو وہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دوستی کا وہ کیا علاج کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ چائنا سے تو انڈیا لڑتے ہی نہیں ہے، پاکستان کے اوپر ساری تڑیاں لگاتا تھا. اب پاکستان نے جب وہ باکسنگ ہوتی ہے نا، فوج میں باکسنگ ہوتی ہے، جب ہم آفیسرز ٹریننگ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک باکسنگ ہوتی ہے. تو اس باکسنگ کا جو میچ ہوتا ہے وہ صرف 3 منٹ کا ہوتا ہے، اور 1.5 منٹ کے 2 راؤنڈز ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں، میں نے باکسنگ کی ایک مزاحیہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے، آپ جا کے سن لیجئے گا، لیکن وہ 1.5 منٹ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 150 سال کا ہے. تو ایک ایک چیز بندے کو نظر آتی ہے. تو باکسنگ میں جو ہم نے تھوڑی بہت کی، تو اس میں ایک جس طرح یہ میری ناک ہے نا، کہ یہ باکسرز نوز نہیں ہے، وہ باکسرز نوز جو ہے نا وہ فلیٹ ہوتی ہے. تو یہ میری ناک چونچ والی ہے. تو جیسے ہی آپ مکہ ماریں تو یوں سیدھا یہ مکہ لگے تو یہ مکہ جو ہے نا آپ کو گھما دے گا، اور آپ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے نا گولیاں پر پروین سوامی، میرا خیال میں ہم تو گولیاں دے رہے ہیں پبلک کو، آپ لوگ تو گولے دے رہے ہیں پبلک کو. کیونکہ آپ نے جس طرح لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کے اندر سینا داخل ہو گئی ہے، اپنے ذرا میجروں سے پوچھیں نا کہ وہ کون سے گولے دے رہے تھے آپ لوگوں کو. تو میرا خیال میں کہ چلیں، ویلکم ٹو دا شو پروین صاحب. شکر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا، میرا خیال میں کیا اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا مزہ آیا ہوگا. تو بالی ووڈ سے نکل کے حقیقت کی دنیا میں. تو اینی ویز میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ باکسنگ کا مکہ لگتا ہے نا، تو ایک ہی پنچ یہاں پہ لگ جائے تو اگلا بندہ ناک آؤٹ ہو سکتا ہے. ایک پنچ، بڑے جتنا بھی تگڑا باکسر ہو. تو میرا خیال میں کہ پاکستان نے جو پنچ چلایا ہے وہ سیدھا یوں لگا ہے، اور انڈیا کو جو ہے نا وہ جس طرح کارٹون میں چڑیاں نظر آتی ہیں مانا جی. اچھا، پاکستان، چائنا سیو می، چائنا آئی ایم بزی ان چینجنگ نیمز ان اروناچل پردیش. ٹھیک ہے. تو یہ سوامی جی آپ فکر کریں، میرا خیال میں کہ اروناچل پردیش وہاں پہ آپ کو کافی مسئلے ہوں گے. ہم نے ان کے جو بے استباقی تصاویر جاری کر دیں، انڈیا خود تو اسرائیل فرانس کی طرف سے، جبکہ ہماری طرف سے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہاں، تصاویر آپ نے نہیں دیکھی. چلیں جی، میں آپ کو ابھی تصاویر دکھاتا ہوں. میں 1 منٹ اس کو اپنی اسکرین سے میں جا کے آپ کو جناب تصاویر دکھاتا ہوں. پاکستان نے تو بڑا اچھا ڈوزیئر جاری کیا ہے کہ جس میں ساری تصاویر انہوں نے دکھائی ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو آدم پور ہے ایک جگہ جہاں پہ پی ایف نے S-400 کو ٹارگٹ کیا تھا. اور یہ S-400 جو ہے یہ روس کا سسٹم ہے، اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور یہ کافی مہنگا اور دنیا کا بڑا مایہ ناز سسٹم ہے. تو یہ وہ تھا کہ جو پاکستان نے اڑایا، پاکستان ایئر فورس نے. یہ پھر وہ بیٹری ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ فتح 1 میزائل جو ہے اس کو فائر کرنے سے پہلے ہوا. یہ برہموس جو انڈیا کا بڑا پسندیدہ جو ہے وہ میزائل ہے، تو اس کی بیاس میں یہ سٹوریج سائٹ ہے. تو یہ اڑی ہے، اور یہ کیمرے سے ظاہر ہے انہوں نے اتنی ڈیٹیلز دی ہیں. یہ اڑی میں سپلائی ڈپو ہے. یہ اسی طریقے سے جو بیاس میں سٹوریج سائٹ تھی، تو اسی طریقے سے پھر یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اڑی سپلائی ڈپو ہے. پھر یہ تو یہ پاکستان نے آج پوری ساری انفارمیشن ریلیز کی ہے. پاکستان نے میرا خیال ہے کہ 25-26 ٹارگٹس ایسے تھے کہ جن کو اڑایا تھا. یہ ساری کی ساری تصویریں جو ہیں، یہ رنگ کنٹور،
یہ سارا سامنے جو ہے یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ جو پاکستان نے آج اپنی انفارمیشن شیئر کی ہے. تو یہ بالکل پاکستان نے جناب کی ہے اس کے اوپر ساری بات چیت، اور پاکستان نے اپنا جو ہے نا سارا موقف دیا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ضروری ہے کہ ریلیٹڈ فورمز پر آواز بھی اٹھائی جائے اور ریٹن کمپلینٹس بھی کی جائیں. زرغام صاحب، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جی آپ مجھے نہیں معلوم، لگتے میرا خیال میں ینگ ہی ہیں، تو آپ جو ہے کوئی ایک چھوٹا سا ڈرافٹ بنا کر، مطلب جو اس میں ریفرنسز وغیرہ ڈال کے، تو میرے خیال میں میں نے آپ کو دیکھا پروگرام میں، تو اس سے مجھے خیال آیا کہ جی آپ جو ہے اس طریقے سے یہ ایک لیگل چینل بھی شروع کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ کریں. محمد صاحب کا ہے کہ جی ابھی اسرائیل کو کہے گا کہ ترکیہ کو کاؤنٹر کرو. یس بالکل کہے گا جی. اور انڈیا میں سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے فار اوپننگ یور شاپ ان فرنٹ آف دیئر پورٹس. نہیں پروین سامی صاحب، عربس کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عربس بڑے خوش ہوں گے، بلکہ اب تو عربس بڑے ان کو یقین آ گیا کہ جی پاکستانیوں سے ٹریننگ کرنا چاہیے. اسلم میری صاحب، ہماری آرمی ماشاءاللہ بہت بریو ہے، دشمن قیامت تک یاد رکھے گا. چودھری صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں بریو سے زیادہ وہ والدین بہت اچھے ہیں اور عظیم ہیں کہ جو اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک میں کیسے وہ بڑے ہوں اور کس طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور جتنا وہ اپنے وطن سے، اپنے دین سے پیار کرتے ہیں. تو ایسی بہادر ماؤں کو اور والدین کو سلام کہ جو اپنے نوجوان بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں. تو یقیناً وہ عزت کے لائق ہے. تو میرے خیال میں کہ سب سے پہلے جو سلام ہے وہ ان عظیم والدین کو ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ایسے بچے تیار کرتے ہیں، ایسے بچوں کو جوان کرتے ہیں کہ جو اس ملک پہ وہ کریں. اچھا پروین صاحب، بٹوین میجر ہاؤ یو آل ور کنورٹڈ اینڈ وٹ واز نیو اباؤٹ ڈیزرٹ کوڈیفائڈ پریکٹسز. سوال مجھے آپ کا سمجھ نہیں آیا، تو اگر آپ دوبارہ لکھیں گے تو میں پھر بتا دوں گا. پاکستان میں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. زبر سر صابر دیکھ کر دل خوش ہو. پاکستان نا وہ اصل میں ذرا طریقے سے کام کرتا ہے. ابھی اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جب فاٹا کے اندر آپریشنز ہو رہے تھے نا، تو دوستو ایسے خودکش حملے ہو رہے تھے، اور ایسے وہاں پہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ آئی ای ڈیز کہتے ہیں کہ امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس اس کو کہتے ہیں. تو وہ مثلاً یہ ہے کہ وہ ایک بم ہے کہ جو سڑک کے کنارے کوئی لگا کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی گاڑی وہاں سے گزرے، آپ کے سپاہی وہاں سے گزرے، تو وہ دور سے یا کوئی بٹن دبا دیتا ہے، یا کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے کہ جی موبائل پہ کالیں نہ اٹینڈ کریں ان نون نمبر سے، کہ جی اس سے مطلب، تو اس طرح وہ دھماکہ ہوتا تھا، اس سے مر جاتے. تو آپ یقین کریں کہ جانا تو تھا وطن کی حفاظت کے لیے، اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ جس سے یہ آئی ڈیز کے جو دھماکے ہیں ان کو روکا جا سکے. تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے قربانی گاڑی ہوتی تھی، بکرا گاڑی اس کو کہتے تھے، اور اس بکرا گاڑی میں یہ ہوتا تھا کہ سب سے آگے ایک گاڑی چلتی تھی، اور اس کے پیچھے پھر تھوڑا فاصلہ رکھ کے باقی گاڑیاں، جس کو فوجی کانوائے کہتے ہیں. تو اس میں جب جاتے تھے تو جو سب سے آگے ہوتا تھا اس کو ہوتا تھا کہ جی میرے پہ ہی بم پھٹنا ہے. تو وہ قرآن پاک کو ڈیش بورڈ کے اوپر رکھتے تھے، صبح سب تلاوت کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ ڈالتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے کہ جی کس کی باری آئے گی. پھر وہ مرد کا بچہ جو ہے پھر وہ گاڑی لے کے جاتا تھا. تو پھر اس میں ٹروپس نہیں بیٹھتے تھے سب سے اگلی گاڑی میں، کیوں کہ بھائی وہ کہتے تھے کہ جی اس گاڑی نے تو مطلب اس ڈرائیور نے شہید ہو جانا ہے، اس کے لیے بچت کا کوئی رستہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی بم پھٹے گا تو یہ تو شہید ہو جائے گا، تو باقی کانوائے چلا جائے گا. تو وہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا اس گاڑی میں. تو پھر جب یہ جو بزدل دشمن ہے، یہ جو دہشت گرد ہے، ان کو یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو اگلی گاڑی میں صرف ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور کبھی وہ بچ جاتا تھا، کبھی وہ شہید ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مطلب ٹیکٹک چینج کی، اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ پہلی گاڑی کے اوپر بم نہیں پھاڑتے تھے، وہ دوسری، تیسری، چوتھی پہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک اور گاڑی تیار ہوتی تھی کہ جس کے اندر صرف بوریاں مطلب مٹی کی بھری ہوئی پڑی ہوتی تھیں. تو آپ کی اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے
مطلب میں اب کیا کہوں، پیارے بچوں کہوں، دوستوں کہوں، کیا کہوں کہ جی آپ کے فوجیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ فوجیوں کی قربانیاں میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ وہ دلیر ماں باپ، کہ وہ عظیم ماں باپ کہ جو اللہ کے ہاں اونچا ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے ہاں اجر پانا چاہتے ہیں، کہ جی انہوں نے وہ کمال کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو انہوں نے ایسے تیار کیا کہ وہ اس وطن کی حفاظت کے لیے، اور پھر یہ جو سپاہی جو ہوتے ہیں ان میں ایک پھر بڑی دوستیاں ہوتی ہیں افسروں کے ساتھ، سپاہیوں کی، حوالداروں کی، صوبیداروں کی، ان کے بڑے شغل ہوتے ہیں آپس میں، تو پھر وہ جو جتھے مطلب جو جوڑی داری ہوتی ہے یا جو یونٹ کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس میں پھر وہ پیچھے نہیں رہ سکتے، تو پھر انہوں نے ساتھ جانا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشن پہ۔ تو یہ ابھی کئی جو افسر شہید ہوئے ہیں وہ اس بات پہ شہید ہوئے ہیں کہ اس نے اپنے جوان کو کہا کہ نہیں بھائی میں ینگ ہوں، میرے ابھی بیوی بچے نہیں ہیں، اور تم مطلب سینئر ہو، تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تو میں آگے جا رہا ہوں، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ تو کئی دفعہ اسی طرح سپاہیوں نے جو ہے وہ اپنے افسروں کے اوپر جان قربان کر دی۔ تو اس لیے میں یہ جب فوجی منوجی میں نے شروع کیا تھا نا، تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھو جی جو مرضی ہے اختلاف ہو جائے، آپ جتنی مرضی ہے تنقید کر لیں، لیکن یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان اور پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ کی فوج جو ہے وہ بڑی نڈر، بڑی بہادر فوج ہے۔ یہ جو بنگلہ دیش کا 1971 کی بک بک کرتے ہیں وہ صرف اس لیے تھا کہ ٹھیک ہے اس ٹائم پہ قیادت کی غلطیاں تھیں، اس ٹائم پہ یہ یحییٰ خان صاحب کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، وہ اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ ذمہ دار تھے اس ساری جو پاکستان کے ساتھ غداری ہوئی، جو پاکستان کے ساتھ نقصان ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جو مشرقی پاکستان تھا وہ بہت دور تھا پاکستان سے، تو وہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو اس لیے وہ بڑا مشکل۔ لیکن مغربی پاکستان کے اندر جس میں ابھی آپ اور میں رہتے ہیں، تو اس میں، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ بنگلہ دیش پھر وہیں پہ واپس پہنچ گئے، تو اللہ خیر کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ جی کس طریقے سے یہ سارا کچھ چلے گا۔ زبردست تصاویر دیکھ کے دل بہت خوش ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بڑی زبردست تصاویر دکھاتا ہوں۔ پینڈو امان جناب، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سر بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر، آپ کی ویڈیو شدت سے انتظار کرتے ہیں، تو ہماری بیویوں کے کدھر خود بھی مار کھائے گا اور مجھے بھی خواہ مروائے۔ چلو اچھا ٹھیک ہے جی۔ آپ ہر ٹائم بھارت کو ڈی فیم کیوں کرتے رہتے؟ کیا کریں شیخا چودھری صاحب، آپ لوگوں نے مطلب دیکھیں، آپ اپنا سائز دیکھیں اور پھر آپ سوچیں کہ جی آپ اچھے لگتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہمسائی کے اوپر حملہ کر دیں، اور پھر آپ جو ہے نا بہرحال میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جی عام ہندو جو ہیں، عام جو بھارت کے رہنے والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کے لیڈرز ہیں بھائی، اور جو آپ کا میڈیا ہے، اور جو آپ کا بلکہ وہی ہمیں دکھتا ہے نا، تو وہ سب بالکل ٹھیک نہیں ہے جی۔ اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، پاکستان کے اوپر یہ حملہ جو کیا ہے یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں، اور اسی وجہ سے بڑی معذرت کے ساتھ ہم انڈیا کو بدنام نہیں کرتے، لیکن ہم جو ہے وہ پورا حق رکھتے ہیں اپنے دفاع کا، اور یہ جو ہے نا اس پہ ہم انڈیا کے ساتھ خفا ہیں۔ سر نہ آپ نے مجھ سے قیمے والا کچھ نہ آپ نے فوجی سے کیا لگتا ہے یہ سر یہ ارمان لے اور بھی تو عجیب، میرے نہیں پتا کہ آج تو نے کیا پیا ہے کہ کبھی تو بیویوں کی تو کبھی رخصتی کی باتیں کر رہے دنیا سے۔ ہری موہن سر کے ساتھ دوبارہ پروگرام میں کیوں نہیں آیا؟ اور میں کدھر نہیں آیا، ہری موہن صاحب نے ہری موہن صاحب کو آپ بتائیں جناب، میں آنے کے لیے تیار ہوں، ہم تو مطلب فوجی منموجی ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے، بالکل آنے کے لیے تیار ہیں جناب۔ لیکن ہری موہن صاحب نے نا، آپ نے دیکھا تھا اسے، مجھے تو ڈر تھا ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے 45 منٹ، اب ان کا کیا حال ہوگا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بینگ اے پاکستانی ہم کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہوگا، اسپیشلی اسپیس ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی، تاکہ ہم ان فیوچر اپنے دشمن کی سائنسوں کا مقابلہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ شکر کریں آپ جیسے اچھے نوجوان ہوں تو انشاءاللہ پاکستان طرح۔ سیکنڈلی ہم اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنے پڑے گی تاکہ ہر بچہ آسانی سے ویل امپلائڈ ہو سکے، صرف اسی طرح ہم انٹرنیشنل سب کے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک ویسے بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ جذباتی نہ ہوں۔ آپ ایک سبق پڑھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ بس وہ آپ اپنا کام کریں، ٹھیک کام کریں، سنیں سب کی، اس کو اینالائز کریں، اینالائز کرنے کے بعد اپنا فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے
ملک کے لیے قربانی تو چلنے ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ جو سیاسی طور پہ لوگوں کو مطلب ایموشنل کر کے خود یہ سب عیاشی کرتے ہیں اور غریب لوگوں کے بچوں کو مطلب غلط خواب، مطلب ہم 1 کروڑ نوکریاں اور یہ اور وہ اور سارا کچھ، بھائی اس طریقے سے نہیں آتی کہ جی آپ یکا یک کہیں گے کہ 1 کروڑ نوکریاں تو وہ، ہاں تعلیم بہتر کریں، لوگوں کو پڑھائیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سب جو ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، میری حقیر رائے میں تو پہلے تو میں کہتا تھا انگلش سیکھو، لیکن اب میں بڑے زوردار طریقے سے کہتا ہوں کہ جی چائنیز سیکھیں۔ تو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جی آپ چائنیز ضرور سیکھیں۔ سر فوجیوں کرنے میں جانتے ہیں جیسے ہمارے دل میں گئے سارے بگاڑ سیاستان کے دوران جماعتیں جنہوں نے عوام کے دل میں نفرت ڈالی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے فوجی میں بلوچستان میں ہیپی ریپبلک ڈکلیئر کر دیا ہے، اس پر 2 لائنز بولیے پلیز۔ دیکھیں بلوچستان کا چودھری صاحب ہمارا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے، ہمیں تو پھر بھی بلوچستان کے سارے مسئلے مطلب 1947 سے لے کے ابھی تک کر لیں تو بلوچستان میں یہ جو گمشدہ لوگوں کا مسئلہ ہے یا یہ جو BLA کا مسئلہ ہے، یہ 4 5 6 7 ہزار لوگوں سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پہ پاکستان میں بھی رپورٹس بن چکی ہیں، آپ ویسے بھی نمبرز معلوم کر لیں۔ دوسرا، بلوچستان جتنا بڑا ہے اور بلوچستان میں جس طرح آبادی کی تقسیم ہے، یہ جو بلوچ نفرت آپ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں انڈیا سے بیٹھ کے، وہ چند ایک لوگ ہیں، جب تک آپ پیسے دیتے رہیں گے اس طرح کی ٹاک ٹوک، فوجی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹاک ٹوک چلتی رہے گی، لیکن حقیقت میں اس کا بڑا، ہاں ہمیں پاکستان میں ضرور اچھے طریقے سے بلوچ لوگوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، سب کا خیال رکھنا چاہیے اور بلوچ کے مسئلے کو ہمیں اچھے طریقے سے سیٹل کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ فکر کریں بنگلہ دیش، نیپال، سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ جی یہ جو 3.5 4 دن کی جنگ ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اس میں وہاں کی جنتا کیا کہہ رہی تھی۔ تو میرے خیال میں کہ آپ یہ ہندتوا راج کو جو ہے نا جب تک پیچھے نہیں پھینکیں گے، اس ہندتوا راج کے چکر میں آپ ہندوستان پورا گنوائیں گے۔ وہ اس لیے کہ میں کوشش کروں گا اگلے ہفتے میں وہ ویڈیو ڈالوں، لیکن میں جس طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میرے حساب سے انڈیا جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے۔ وہ خطرے میں اس لیے ہے کہ چائنا کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، بھوٹان کو دیکھ لیں، میانمار کو دیکھ لیں، اور آپ اس کے بیچ میں سوچیں کہ جی ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ ہندتوا راج کے چکر میں مطلب وہاں پہ مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں، آپ جو ہے مطلب اپنے دیگر لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے، نارتھ ایسٹ میں آپ کے، تو ہندوستان خود خطرے میں ہے۔ اور میرا خیال میں آپ کے اپوزیشن لیڈر نے آج یہی بات کی ہے کہ جی ان کو بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے، وہ اس لیے کہ جی وہ اسٹریٹجکلی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس کے اوپر نہیں۔ تو ہیپی ریپبلک ڈے بلوچستان کا چھوڑیں، اگر اس سے خوشی ملتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دل میں فوج خلاف نفرت ڈالی، ٹھیک ہے آپ کا اپنا کامنٹ بالکل ٹھیک ہے، آ گیا۔ سر ایک دن CM میں اپنے ایڈیٹر کو بتاتا ہوں پینڈو عوان، وہ تمہیں کسی طریقے سے رابطہ کرے ٹھیک ہے۔ سر بھارت کے نیکسٹ پرائم منسٹر آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں، مودی جی یا راہل گاندھی جی؟ یار چودھری صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کی عوام پسند کرے، جس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، بھلے وہ دوبارہ سے مودی صاحب کو بنانا چاہتے ہیں، دوبارہ سے راہل صاحب کو بنانا چاہیں، جو مرضی ہے وہ کرنا چاہیں، وہ ہندوستان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے، وہ جس کو مرضی ہے بنائیں۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے کے اندر ہندوستان جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے، اور جو بڑا ملک ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا، اگر پاکستان ہندوستان کے اوپر کوئی اس طرح کا اٹیک کر دے یا کچھ کر دے تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی پاکستانیوں نے وہ کر دیا، ہندوستان کو فرق نہیں پڑتا یہ۔ لیکن آپ سوچیں کہ جی ہندوستان نے یہ جو اٹیک کیا اس میں ہندوستان نے کیا پایا؟ تو آپ نے مطلب آپ کا میڈیا ایکسپوز ہوا، آپ کی فوج ایکسپوز ہوئی، آپ کی ایئر فورس ایکسپوز ہوئی، آپ کے لوگ بہت سارے ایکسپوز ہوئے، آپ کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ سمجھا نہیں پا رہے ابھی عوام کو کہ جی ہم نے یہ کس لیے کیا۔ تو یار اسحاق دیکھو، سیدھی سی بات میں بتاؤں، کسی ملک میں قانون ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہاں میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ بیٹا آپ پڑھیں ضرور۔ میں نے آپ کو کہا چائنیز سیکھیں، نیا دور چائنیز ہے، جو چائنیز بول لے گا اس کو بڑے فائدے ہوں گے۔ یہ سارا دن ٹک ٹاک پہ ایون یہ فوجی من موجی مت دیکھو
لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہو، لیکن خود نہ دیکھو، بے شک مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بیٹا جا کے چائنیز سیکھیں۔ آپ چائنیز کے اوپر روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگائیں۔ میں تو کہوں گا کہ جی چائنیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اس لیے کہ نیا دور چائنیز کا ہے، اور جس کو چائنیز آئے گی وہ بہت سیکھے گا، وہ اس کے لیے ترقی کے بڑے، نوکریوں کے، ہر چیز کے راستے کھلے میں ہوں گے۔ اور دوسرا کہ علم، اب پہلے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ علم دے، وہ آپ کو سکھائے وہ، لیکن اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو آپ خود جو سیکھنا چاہیں پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اپنے۔ اور دوسرا میرا خیال میں کہ مجھے ایک کوئی چھوٹی سی نا ویڈیو ڈالنی چاہیے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جی چند میں رشتہ داروں سے دور رہیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کی لڑائیوں میں مت پڑیں، انہوں نے خواہ ان کے مسئلے حل ہی نہیں ہونے، انہوں نے ہمیشہ سے جو پہلے دن تھا وہی قبر کھود کے بھی نکالیں گے تو وہ وہیں پہ کھڑا ہوگا کہ نہیں جناب یہ ایسے نہیں تھا ویسے، تو اس لیے ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنی زندگی میں محنت کریں، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں لکھائیں، خود سیکھیں۔ ایون یہ جو ساری بحث اور یہ سب کچھ ہے اس کے اندر بھی اپنا ٹائم مناسب سا رکھیں کہ ٹھیک ہے جی 15 منٹ میں نے اس کو دینے ہیں، لیکن ادروائز آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے کرنا ہے۔ اور یہ جو جدید دور آ رہا ہے، جو آ گیا ہے، اس میں کیا ہے، ابھی آپ کو سولر ملے گا جناب جو آپ اپنی چھت پہ لگا لیں گے، بجلی کا مسئلہ حل۔ پانی آپ نے یا سٹور کرنا ہے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعہ، مطلب ہوا میں سے، ایٹماسفیئر میں سے آپ نے اپنا پانی پیدا کر لینا ہے۔ جو انٹرنیٹ ہے، جو سب سے زیادہ، مطلب روٹی سے بھی جس کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ابھی آسمان سے سیٹلائٹ کے ذریعے، اسٹار لنک کے لیے، بائیدو، کوئی بھی جو بھی ہے کوئی سروس ہوگی کہ جو آپ کو آسمان سے انٹرنیٹ دے دے گی۔ اور انٹرنیٹ مل جائے تو آپ جیمینائی چلا سکتے ہیں، آپ یہ ڈیپ سرچ، وہ کیا ہے جو یہ چائنیز کا وہ تھا، ڈیپ سیک چلا سکتے ہیں آپ، جو ہے مطلب یہ ساری چیزیں۔ تو اے آئی آپ کے، لیکن اے آئی میں انگلش لکھنی آنی چاہیے یا چائنیز لکھنی آنی چاہیے، تو وہ جب آپ لکھیں گے تو پوری دنیا کا علم آپ کے پاس ہے۔ لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یا میرا خیال میں نا، میں پیچھے وہ فوج میں نا اس طرح لکھ کے لگا دیتے تھے، تو میں آپ کو جو ہے نا 4-5 چیزیں اپنی طرف سے میں کہوں گا کہ میں لکھ کے دے دوں کہ یہ آپ وہ کریں تو آپ بڑے خوش رہیں گے۔ تو آپ کو میرے خیال میں کہ جو آنے والی دنیا ہے نا، اس میں ایک انسان کا اپنا پرسنل سکل اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے اوپر وہ، ابھی دیکھیں نا یہ ساری محفل لگی بھی ہے، آپ فوجی منموجی دیکھ رہے ہیں، آپ کے کامنٹس آ رہے ہیں، میں ان کا لائیو جواب دے رہا ہوں۔ پہلے یہ کام کرنے کے لیے پورا اسٹوڈیو چاہیے ہوتا تھا، اس کے بعد جناب وہاں پہ کیمرہ مین، پھر پروڈیوسر جو کان میں، آپ جب بولنے کی کوشش کرے تو وہ کان میں، کیونکہ کچھ عرصہ میں نے ٹی وی بھی کیا تو وہ کان میں بولے گا، پھر وہ ایک ڈی ایس این جی وین چاہیے، پھر وہاں پہ مائک چاہیے۔ ابھی یہ دیکھیں چھوٹا سا مائک لگا ہوا ہے، یہ سامنے لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے نا کیمرہ لگا ہوا ہے، پیچھے اپنے لائٹ سیٹ کی ہوئی ہے، اور جناب میں پورا مطلب یہ جیسا ہندوستان میں این ڈی ٹی وی ہے، زی نیوز ہے، اسی طرح کا یہ پورا چینل چل رہا ہے، اور یا پاکستان میں جس طرح سما ہے، پی ٹی وی ہے، مطلب یہ۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ عوام اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ وہ ایسے زبردست پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگ یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو زی نیوز ہے، مطلب اتنے بڑے بڑے پیسے لگا کے انہوں نے اتنے بڑے نیٹ ورک قائم کیے، اور وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپنے ویڈیوز پھینک رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آنے والے دور میں ایک نیا انسان جو ہے نا، آپ ہندو راج کو برا کیوں مانتے ہیں؟ ہم تو عربیوں کے شریعہ لاء کو برا نہیں مانتے۔ اور نہیں، ہندو مذہب کو برا نہیں مانتے دوست، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ کہ جس میں آپ کہیں کہ جناب صرف ہندوؤں کے لیے ہندوستان ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے کہ جی ہندو سب سے آگے اور سب کو، آپ بے شک اپنے ملک میں سب سے آگے، لیکن باقی کسی کے ساتھ یہ جو زیادتی، یا پاکستان کے ساتھ زیادتی، یا نیپال کے ساتھ زیادتی، یا کسی اور کے ساتھ زیادتی، یہ نہ کریں۔ ہمیں آپ کے مذہب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے، آپ جس طرح مرضی ہے اپنا مذہب رکھیں۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ کسی نے آپ کو غلط وہ کیا ہے، یا میری بات چیت میں بھی میں معذرت کرتا ہوں کہ میں سمجھا نہیں سکا۔ ہندوتوا راج کا مراد یہ ہے کہ صرف ہندوؤں کا ہندوستان، جس میں نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی اور۔ سر اسکائی بک میں جو غزوہ ہند کا کانسیپٹ ہے بینگ اے مسلم، آپ اس میں بلیو کرتے ہیں؟ اسکائی بک میں میرا خیال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکائی بک میں، یہ نہیں معلوم کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو غزوہ ہند ہے نا جی،
اس کے یہ اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں، جہاد مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاد بلکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے سامنے جھکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر ہو جاتے ہیں، مطلب آپ سب کے برابر آ جاتے ہیں۔ بھلے میں ویسے ذات پات کو نہیں مانتا، لیکن آپ بھلے مجھے کہیں کہ جی میں بھلے مسلی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں دلت ہوں، میں شودر ہوں، میں بدھا ہوں، میں کیا کہتے ہیں اس کو پولی کہہ لیں، آپ جو مرضی ہے مجھے جمعدار کہہ لیں، جو میری ذات آپ چاہیں وہ آپ لگا لیں، لیکن جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بہترین جو فرق پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ آپ سب کے برابر آ جاتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ برابری ہے، اور اس برابری کی وجہ سے آپ میں ایک فخر آ جاتا ہے، آپ میں ایک اعتماد آ جاتا ہے، اور اعتماد کے علاوہ آپ میں ایک خوشی آ جاتی ہے، اور وہ خوشی آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جناب میں جو ہوں اب برابر ہوں سب کے، میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے، میرے سے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اسلام کی جتنی باقی چیزیں ہیں، لیکن اس میں جہاد، کہ جو جہاد ہے کہ جی مطلب جہالت کے خلاف جہاد ہے، باقی چیزوں کے خلاف جہاد ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو جہاد ہے وہ برائی کے خلاف جہاد ہے، تو اسی طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی جہاد ہے۔ تو اب آتا ہے یہ جو آپ غزوہ کہتے ہیں، تو دیکھیں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو لڑائی، اس کا ایک عربی نام ہے، اس میں غزوہ بھی ہے۔ تو اب غزوہ ہند جو ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے، اب جو 6 مئی کے بعد حالات ہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مجھے تو یہ ازہر من الشمس کہتے ہیں کہ سورج کی طرح واضح، تو مجھے یہ دکھ بھی رہا ہے ابھی، بغیر اس کے کہ جی اس میں کوئی حدیث میں شامل کروں یا نہ کروں، لیکن دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہیں، مثال کے طور پہ عیسائیت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور ہوگا، وہ آ کے دنیا کو بچائیں گے، اسی طریقے سے امام مہدی کا ذکر ہے، اسی طریقے سے، اور میں نے اتنا زیادہ نہیں لیکن جتنی میری معلومات ہے اس کے مطابق بہت سارے مذاہب کے اندر یہ ہے کہ جناب دوبارہ سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو پیغمبر ہیں وہ واپس آئیں گے یا امام واپس آئیں گے، اور وہ آ کے جناب دنیا کو بچائیں گے، کیونکہ دنیا کے حالات بڑے برے ہو جائیں گے، پھر ایک بڑی جنگ ہوگی برائی کے اور اچھائی کے خلاف، اور اس جنگ کے بعد جو ہے نا فیصلہ ہوگا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے اچھی ہو جائے گی، پھر قیامت آ جائے گی اور پھر ایک نئی دنیا بن جائے گی۔ دیکھیں وہ ساری باتیں بہت سارے مذاہب میں بہت ساری شکلوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آبادی اتنی ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، یا جس طرح آپ کے گاؤں میں بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوہ یہ بھی آ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر یہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ ہی گئی ہے یا آنے ہی والی ہے۔ تو اینی ویز، تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو میں آپ کے سوال کو رکھتا ہوں اپنے پاس، ابھی اس پروگرام میں اس پہ اتنی بات کرتا ہوں۔ چینی یس آپ کو سیکھنی پڑے گی جناب، یہ بالکل آپ چاہیں یہ چینی سیکھیں۔ سر عوام جو کچھ کہتی ہے حکمران ان کے جب کہ ہر جگہ لوٹنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا اسحاق، یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یس لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، اگر اسی طرح یہ لائق بھی ہوتے نا لوٹنے والے، تو وہ بلے شاہ کا یا باہو کا ایک قول ہے کہ سلام اس ذات نو کہ جڑی صفاں دی صفاں پلٹا دے، کہ اس ذات باری تعالیٰ کو سلام کہ جو صفیں پلٹ دیتی ہے، مطلب جو پیچھے والی صفیں ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں، جو آگے والی صفیں ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو اگر جو حکمران تھے، اب ہوتا کیا ہے، یہ وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کافی کچھ دیکھا ہوگا، 35 منٹ کا پروگرام ہو گیا، میں بور نہیں کرنا چاہتا آپ کو، بہت سارے میسیجز بھی ہیں جو میں نے چلانے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر امیر لوگ ہی قابض ہو جاتے تو پھر جو ایک امیر فیملی آتی وہ فی الوقت یا تو پوری دنیا پہ قبضہ کر چکی ہوتی یا کم از کم پورے علاقے پہ قبضہ کر چکی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو امیر فیملیز تھیں وہ غربت کی طرف چلے گئیں، جو غریبوں کے بچے تھے وہ پڑھ لکھ کے اوپر آ گئے۔ تو یہی باہو نے بھی کہا نا کہ سلام اس ذات کو کہ جو صفیں پلٹ دیتی ہے۔
تو اسحاق اس میں یہ ہے کہ یہ لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا کوئی پرائم منسٹر جاننے والا ہے، یا میں کہوں گا کہ جی کوئی جرنیل جاننے والا ہے، یا کوئی بڑا سیاستدان جاننے والا ہے، یا جس کے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، کہ یہ تگڑے لوگ ہیں، ان کو فائدہ بھی ہے. لیکن ان کے بچے یا آگے آپ دیکھیں تو ان کی نسلیں کمزور ہوتی جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک امیر کا بچہ ہے، اس کو جیم دیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانا، مکھن دیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانا، تو اس کی ماں بڑی کوشش کری ہوتی ہے یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، میں اس کو یہ کھلاؤں یہ وہ فلانے کا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سڑک کے اوپر جو کوڑا چن رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ایسے بھی ایک دفعہ دیکھا عید کے دن کہ کچھ بچے جو تھے وہ کوڑے کے اوپر کوڑا چن رہے تھے، اور بہت سارے شاید وہاں پہ انڈے پڑے ہوئے تھے، تو وہ اس کی زردیاں جو ہے نا، مطلب انڈے میں تھوڑا سا انڈا رہ جاتا ہے، تو وہ بہت سارے انڈوں کو یوں یوں کر کے، تو ایک انڈے کے اندر اس نے کافی سارا انڈا جمع کر لیا، جو بہت سارے انڈوں سے اس نے جمع کیا، اور وہ اس کو پی گیا، اور وہ لال سرخ، مطلب جو امیروں کے بچے تھے ان 10 کو وہ گرا سکتا تھا، وہ اتنا تگڑا تھا. تو اب کمی کہاں پہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل کر لے یا کچھ کر لے، تو اسی طریقے سے وہ پھر اوپر آ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو 47 میں یا اس سے پہلے نواب تھے، ورنہ یہ مغل ختم ہی نہ ہوتے، ورنہ اس سے پہلے جو دوسرے تھے وہ ختم ہی نہ ہوتے. تو اینی ویز یہ اپنی جگہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، آپ اپنی کوششیں کریں. تو سر کین یو پلیز ٹیل یہ امان کون ہوتے ہیں؟ آپ کو اس کاسٹ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے؟ ادھر بھارت میں نہیں ہوتے ہیں یہ امان. بس یار یہ امان کس کے؟ ہاں یہ پینڈو امان جو ہے یہ امان ہے نا، بس اسی لیے پوچھ رہا ہوں. یہ پینڈو امان جو ہے یہ امان ہے، میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ بتائے کہ جناب کیا ہے. تو اسحاق تو بہت بڑے سوال پوچھتا ہے بھائی، تو تیرے ابا جی کیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ تجھے کٹتے نہیں ہیں کہ تو اتنے مشکل یا تیرے ٹیچر تیرے دوست تجھے نہیں کٹتے؟ فوج میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جو زیادہ سوال پوچھے نا تو پھر فوجی رات کو جا کے اس کی کمبل کوٹ لگاتے ہیں. کمبل کوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو جاتے ہیں نا، وہ فوج میں یہ ہوتا ہے کہ رگڑا بہت ملتا ہے. جب رگڑا ملتا ہے تو وہ کئی دفعہ سینئر کہہ دیتا ہے کہ جی صبح 4 بجے میرے کمرے کے سامنے سارے جو ہے نا وہ جمع ہوں گے. تو ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایک ادا اسحاق پھر وہ سیاڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر، وہ کہتے ہیں جی سر ڈریس کیا ہوگا؟ تو وہ سینئر کہتا ہے ویری گڈ، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ ڈریس کیا ہوگا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی سنگل نکر کے اندر آ جانا، ٹھیک ہے. تو پھر لوگ جا کے اسی کمبل کوٹ لگاتے ہیں کہ یار پہلے 4 بجے ادھر پہنچنا ہے، اوپر سے تو نے ضروری سوال پوچھنا تھا کہ جی کپڑے کون سے پہننے ہیں. تو تم بھی اسی طرح، مجھے لگتا ہے کہ آج تمہاری بھی کمبل کوٹ لگانی پڑے گی. بھارت میں قرآن کو اسکائی بک بولتے ہیں، آسمانی کتاب. اوکے ٹھیک ہے جی چودھری صاحب، شکریہ. اوکے، مسلمان کی زندگی میں ایک ہی ایم ہوتا ہے، سیکس، لوٹ، ریپ، ایکسٹورٹ منی، بلیک میل، ڈو ناٹ اسٹاپ سیکس، وائلنس، ڈو ناٹ اسٹاپ سیکس. کیا آپ لکھ رہے ہیں؟ ڈیڈ اونلی ایم. اچھا اینی ویز، اگر آپ مسلمان کیسے سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. مسلمان اس طرح سے، ہاں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ مسلمان بہت شیملیس ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مسلمان کے اوپر آج کل بڑی تنقید ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کیا 1400-1500 سال پہلے اسلام آیا. اس وقت دنیا کا تقریباً سب سے بڑا مذہب اسلام ہے. اور دوسرا دیکھ لیں کہ اسلامک ایمپائر بنی، مسلمانوں نے فتوحات کی، سب کچھ کیا، اور یہ 72 حوروں کا یہ وہ سارے ذکر آپ کر رہے ہیں. آپ معلوم کر لیں جناب، آج کل تو اے آئی کا دور ہے، آپ معلوم کر لیں کہ مسلمانوں نے کتنے، مطلب جب انہوں نے ظاہر ہے کہ جنگیں کی، کتنے لوگوں سے ہلاک ہوئے، قتل ہوئے، کتنوں سے انہوں نے جزیہ لیا، جو بھی کیا سب کچھ کیا. اور کتنے صرف یہ جو پچھلی 1 صدی کے اندر یا برطانیہ نے کیے یا امریکہ نے کیے، ان لوگوں نے کتنے کیے. تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ جا کے ایک سرچ کریں ایجنٹ اورنج، کہ جی ویتنام میں ایجنٹ اورنج کیا تھا جو انہوں نے گرایا تھا، اور اس کے آج تک کیا اثرات ہیں. تو اللہ معاف کرے، ہندوستان پاکستان پھر بھی میں کہوں گا کہ بڑے اچھے ملک ہیں کہ جناب 4 دن کے اندر دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ مزید جنگ نہیں کرنی. ورنہ حقیقت میں آپ جا کے معلوم کریں، ایسے ایسی خوفناک جنگیں ہیں، ایسے ایسے خوفناک کیمیکل لوگوں نے اپنی ضد میں، اپنی طاقت میں ایسے ایسے ایک دوسرے کے اوپر پھینکے. یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے تو وہ جناب نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ چلا دیتے. تو اس لیے آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ جی وہ ہے. تو اینی ویز، تو آپ مسلمانوں کو خلاف غصہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ جی وہ ہے سارے ہندو کو مار دیں گے اور سب ہندو گرلس کو نوکرانی بنا لیں. نہیں 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 جناب، یہ چودھری صاحب بالکل غلط ہے. یہی سوچ ہے نا. آپ مجھے بتائیں،
چودھری صاحب کہ یہ اگر تھا تو یہ غزوہ ہند کی کوئی ابھی تو حدیث نہیں آئی نا جی، یہ تو 1400-1500 سال پہلے سے موجود تھی. تو جب خود مغل جو ہیں یا مطلب مسلمان جب حکمران تھے ہندوستان کے، تو انہوں نے یہ سب کچھ کر کیوں نہیں لیا؟ تو اس لیے یہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ ہندوتوا راج نہ بنیں، ورنہ آپ خود بھی مریں گے اور خواہ مخواہ جو ہے اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں گے. پی ایف نے بہت زبردست پرفارمنس دی، انڈیا پاکستان وار میں اسپیشل افیئرز گرا کر آئی ایف کا مرال بالکل ہی زیرو کر دیا. پی ایف نے بہت ہی پروفیشنل کا ثبوت دیا ہے. پی ایف جناب کمال کر دیا پاکستان ایئر فورس نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان ایئر فورس جو ہے نا، اس نے پاکستان کا مطلب سب کا جو ہے نا وہ آئی لیو ان ابراڈ، مگر جب میں سر سید اسکول راولپنڈی میں پڑھتا تھا تو عاصم منیر سر کے بھائی سید ہاشم منیر ہم کو اسلامک اسٹڈیز کدھر گیا یار، ہم کو پڑھاتے تھے، بہت ہی محنتی ٹیچر تھے. تو یس، یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مڈل کلاس آرمی ہے پاکستان کی. اور یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، یہ ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کے بیٹے ہیں، اور ان کے بھائی میرے خیال میں ابھی بھی شاید ٹیچر ہوں گے. اور سر سید اسکول جو ہے وہ بالکل موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اب لوگ کہتے ہیں نا انویسٹمنٹ، تو دیکھیں نا آپ پاکستان آرمی میں یہ انویسٹمنٹ کر دیں، آپ جائیں جوائن کریں، اور صرف اگر آپ شہید نہ ہوئے تو آپ جناب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں، اور کہنے کو پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی بن جائیں. تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. 30 ایئرس مطلب یو اسپینڈ دیٹ، اس کے بعد اف یو آر دا کنگ آف پاکستان، مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کا بادشاہ ہے، تو بس آپ بن جائیں. تو اس میں کیا ہے؟ لیکن یہ سب باتیں ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان آرمی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوئی ہوں گی. مطلب میں اس پہ یہ میرا ون سائیڈڈ اس کو جملہ نہ لیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان آرمی کی جو فنڈامنٹل کمٹمنٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مخلص، پاکستان کو بچانا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جی کوئی بھی غدار نہیں ہے. بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، ضیاء الحق صاحب، اگرچہ ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی لیکن نیوکلیئر پروگرام جاری رکھا. تو میں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. نواز شریف، بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحب، پھر اس کے بعد بے نظیر، نواز شریف، پھر اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف صاحب، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب، مطلب کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہ نہیں تھے. تو اس لیے بڑا فخر کرنا چاہیے آپ کو کہ جی آپ کی افواج نے نہ صرف یہ کہ جی نیوکلیئر پروگرام حاصل کیا بلکہ اس کو بچا کے رکھا. سر جب آپ جاب میں تھے تب کیا پاکستان میں آپ کے ساتھ ہندو آرمی افسر بھی تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں تھے؟ اچھا، پاکستان میں نا یہ ہندو آفیسرز ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. سکھ آفیسر تو مجھے یاد ہے، لیکن مجھے کیونکہ پاکستان میں ہندو پاپولیشن بہت کم ہے. اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان، یہ جو ابھی موجودہ پاکستان ہے، کہ اس میں 28% ہندو تھے اور ہم نے مار مور کے ان کو 2% پہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو ہندوؤں کی تعداد تھی وہ 1.6% تھی 1951 میں، اور ابھی وہ 2.3% ہے. تو یس، ہندو آفیسرز ہیں، کرسچن آفیسرز ہیں، مطلب وہ سارے ہیں، مطلب کسی کو منع نہیں ہے. تو لوگ فوج میں جوائن کرتے ہیں، مطلب بہت سارے فوج میں نوکریاں بھی کرتے ہیں. تو اس حساب سے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ، ہاں یہ انڈیا میں ضرور سوال ہے کہ انڈیا میں تو ہمارے پاس تو ہندو ہیں نا 2% کے قریب. تو انڈیا میں جو مسلمز ہیں وہ چودھری صاحب ہیں 20% کے قریب. اور یہ آپ سوچیں کہ وہ فوج میں 2% کیوں ہیں آپ کی فوج میں، آپ کی سینا کے اندر، حالانکہ مسلمان جو ہے وہ شوق سے فوج کے اندر جاتا ہے. تو یہ ایک سوال وہاں کے لیے ہے. سر میرے دوست مجھے فوجی کہتے ہیں. اسحاق میں بھی تجھے فوجی بالکل مانتا ہوں، جس طرح کہ تو سوال کر رہا ہے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی اوپر. مجھے امید ہے کہ عاصم منیر صاحب بھی اپنے بھائی کی طرح ہی اچھے انسان ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کریں گے، ورنہ اس سے پہلے تو جنرلز نے پاپا جونز ہی بنائے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ریویو انس ایک بات کلیئر کر لیں بھائی، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ ہیں کہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پاپا جونز والے غلط ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایسے بالکل موجود ہوں گے یا جو کرتے، اور لیکن سسٹم ان کو شناخت کر کے ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے. چاہے آج پہنچائے، کل پہنچائے، 10 سال کے بعد پہنچائے، وہ ضرور پہنچاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ جو ہے نا جنرل عاصم منیر، ان کی جو جاب ہے نا جی پاکستان فوج، پھر آرم فورسز، جیسا یہ
ایئر چیف مارشل ہیں، نیول چیف ہیں، ان سب کا۔ اس کے علاوہ یس آف کورس کہ پاکستان میں آرمی کا ایک بڑا رول ہے، تو اس کے حساب سے ان کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا اور وہ سب کچھ بنتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریویو ان سب کہ جس طریقے سے آپ ملک سے باہر ہیں، تو بس آپ لوگوں نے جو دنیا دیکھی ہے نا، وہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی۔ یہ یس انٹرنیٹ کے ذریعے ضرور دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے ٹک ٹاک کے ذریعے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کوئی اپنی چھوٹی موٹی چند باتیں، کوئی 2-3 لائنیں، کوئی 2-3 جو ہے نا وہ باس ضرور یہاں پہ لوگوں کو بتائیں، صرف بتائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ کروائیں یا کوئی انویسٹ کریں یا کچھ کریں، لیکن لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ بھائی دنیا میں رہنے کے طریقے کیا ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں لوگ گھومے پھریں، 19 میسج ہو گئے ہیں، تو میں ذرا تیز چلوں۔ یہ بس یہ تو گالیاں ہی دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ اچھا جی، بتائیں سر امان کون ہوتے ہیں؟ اوکے جی، وہ آپ پینڈو امان کو ڈائریکٹ میسج کریں۔ میجر دی انفلوئنسر مائنڈ دیٹ یو کنسیڈر ایوری نان سیٹ ٹو بی ایز ہیومن بینگ بٹ نرجس، یہ نہیں یار، یہ آپ ابھی ڈالتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہم ماریں گے کیوں، فیس پرپل کرائنگ اور مذاق ہے۔ اچھا جی، رحیم صاحب السلام علیکم۔ رجا صاحب کی اعلیٰ حضرت ٹک ٹاک طبیعت ٹھیک ہے کون؟ رجا صاحب کافی ہنسی کے بعد اپلائی روز نہیں پائیں گے بھائی ٹیک کیا؟ نو، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں۔ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہندو لڑکیوں کا، یہ ٹھیک ہے، چند ایک ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے وہ میاں مٹھو ہے وہاں پہ کہ جی وہ کنورژن کرتا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جی وہ خود، لیکن بہرحال میں کہوں گا کہ جی زبردستی کرتا ہوگا، ٹھیک ہے جی، میں کہتا ہوں کہ جی وہ غلط ہے، اس کو کسی طریقے سے ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ میں خود وہاں پہ مطلب ڈیوٹی دے چکا ہوں، ہم نے خود سکھر میں کافی اچھے بزنس مین ہیں جو وہاں پہ ہندو کمیونٹی کے ہیں۔ یہ دیپک پروانی جو ہے پاکستان کے بڑے مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں، یہ بھگوان داس صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے۔ تو مطلب بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بڑے اعلیٰ مقام ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے کے بعد بھی اوپر گئے ہیں۔ ایم این ایز ہیں پاکستان کے اندر، بڑے دبنگ قسم کے ایم این ایز ہیں، بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں اور جناب پورا انہوں نے ماحول بنایا ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا، اور میرا خیال میں بھی اس میں بھی جا کے جب آپ ڈگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ میاں مٹھو کو بھی کوئی باہر سے فنڈنگ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ٹھٹھے بازی لوگوں کو وہ کرنے کے لیے یہ سب، لیکن بھائی میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، اور اگر کسی کو میں اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر کوئی سپورٹ کر سکوں تو میں ضرور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اصولی موقف کے طور پہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اسی لیے میں اس کو بالکل صحیح نہیں مانتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی، اور یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ جو ہونا چاہتا ہے اپنی مرضی سے مسلمان ہو ورنہ نہ ہو۔ 23 نئے میسج ہیں، میں بڑی تیزی سے اب جاؤں گا ان کے اوپر۔ تو یہ میں نے میسج دکھا دیا ہے۔ اس کے بعد سر آپ نے اسٹڈی میں کیا کیا، آپ نے کون سی کلاس میں آرمی جانے کا پلان بنایا؟ یہ وہ ہے آفیسر تو ایک نام بتا، میں آپ کو نام بتاؤں گا جی سندیپ صاحب نیکسٹ پروگرام کے اندر۔ انڈیا کا پاکستان کے خلاف اچانک شروع کرنے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے، بالکل صحیح۔ راجستھانی بھاجن خان اسلام آباد سے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ دوبارہ ہم نے کرنے کی سوچا رہے ہیں، اس کو بری طرح سیکھا؟ بہت لمبا میسج ہے یار، میسج تھوڑے سے چھوٹے کرو۔ اور یہ انہوں نے کافی سارے مکے اور کپ اور دل اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا۔ میرے اسٹڈی ان مدرسہ اینڈ ایز اے کرونک جہادی ہیومن بچر۔ اچھا ٹھیک ہے جی، چلو میرا خیال میں کہ یہ بھی کسی نے کہنا تھا۔ یو آر اے گڈ آریٹر، آپ کا پروفیسر ہونا چاہیے تھا۔ یار تجھے دیکھ کے بہت برا لگتا ہے، تو اپنی بیوی کو سچ بولتا ہے یا اسے؟ سندیپ ویسے تو تم نے کافی بک بک لکھی ہے، لیکن یہ تم نے اچھا لکھا ہے، ویری گڈ۔ یار تجھے دیکھے، اچھا یہ میں نے کر دیا، اوکے۔ سر جنگ کے دوران انڈین میڈیا تو پاکستان فتح کرنے جیسے 65 میں لاہور کا ناشتہ، اس جنگ کو پاکستان نے بہت جلد ختم کر دیا، ایگریڈ۔ اور یہ میں آخری میسج پڑھوں گا دوستوں، اور اس کے بعد چھٹی لیں گے۔ یار اوپر جا کے 72 حوروں کو کیا جواب دے گا کنورٹڈ مسلمان؟ یہ ایک اچھا نقطہ اٹھاتے ہیں انڈینز کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ کنورٹڈ مسلمان ہو۔ تو اینی ویز اسی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں،
اور وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم پاکستان کے جو ہمارا مطلب سب کچھ ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ نارملسی ڈیورنگ بی جے پی ٹینیور بیکاز دے بلیو ان یوزنگ آرمی فار پولیٹیکل ایجنڈاز. صحیح کہہ رہے ہیں تنویر صاحب، اور یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور میرے حساب سے وہ کہتے ہیں نا کہ جی چوروں کو پڑ گئے مور، یا وہ کہتے ہیں کہ جی لینے کے دینے پڑ گئے. تو میرا خیال میں ہندوستان کو نا لینے کے دینے پڑ گئے. دیکھیں جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا اگنورینس از اے بلیسنگ، کہ جی معلوم نہ ہونا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ باہر شیر ہے، آپ آرام سے سو رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ خطرہ ہے تو پھر دیکھیں نا آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی. تو اسی طریقے سے یہ جو اچانک حرکت کی پہلگام کے اوپر ہندوستان نے، اور میرے خیال میں کہ یہ بڑی تیاری کے ساتھ انہوں نے کی، اور اس کے باوجود ان کو 12 دن چاہیے تھے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، لیکن ان کو شک تھا پاکستان اور چائنا کی دوستی کے اوپر. ان کو تھا کہ ان کی دوستی ہے، لیکن یہ آئرن کلیڈ فرینڈشپ کی مطلب انہوں نے تعبیر نہیں دیکھی تھی. تو جب اس میں انہوں نے اس کی تعبیر دیکھی ہے تو میرا خیال میں ہندوستان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں کہ راہل گاندھی صاحب بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہے. اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل کا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. ٹیکٹیکل کہتے ہیں کہ جی جتنا میری رائفل کو نظر آ رہا ہے، یا جو مجھے مطلب 100 میٹر 200 میٹر جہاں تک میری آنکھ کو نظر آ رہا ہے وہ ٹیکٹیکل ہو گیا کہ بھئی کیا کرنا ہے، یہ جو لاہور جانا ہے تو یہ والی سڑک لیں گے، کون سی والی گاڑی لیں گے. یہ تو ہو گیا ٹیکٹیکل کہ مطلب آج کا معاملہ کل کا معاملہ. اسٹریٹجک ہوتا ہے کہ جناب ہم نے ایز اے فیملی کس طرف جانا ہے، میں نے کیریئر کیا اپنانا ہے، میں نے کس لڑکی سے شادی کرنی ہے، میں نے کہاں بسنا ہے، میرے بچے کتنے. تو اسٹریٹجک ہوتا ہے کہ بڑے فیصلے کہ جو آپ کو 5 سال 10 سال میں مطلب آپ کے اوپر فرق ڈالیں گے. تو راہل گاندھی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجک مسٹیک ہو گئی ہے. اسٹریٹجک مسٹیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اگر میں سادہ اردو میں بولوں، کہ جناب ہم نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے، ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. وہ اس لیے کہ یہ پہلے تو معلوم مطلب خدشہ تھا کہ مطلب there was a doubt کہ جی چائنا اور پاکستان کتنے کلوز ہیں. انہوں نے کہا لیکن اب تو اٹس رائٹنگ آن دا وال. اور اگر یہ رائٹنگ آن دا وال ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ نقشہ دیکھیں دوبارہ سے جموں اینڈ کشمیر کا، اور اسپیشلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کا، اور اس کے اوپر دیکھیں یہ جو اروناچل پردیش کا کہہ رہا تھا اور ایکسم چین کا کہہ رہا تھا، تو وہ اس کے اوپر دیکھیں، پھر بنگلہ دیش کو دیکھیں، اور پھر اس کے اندر دیکھیں کہ ہندوستان وہ رضا تو اردو میں کہتے ہیں نا مطلب جو میل کا نام ہے، تو فیمیل کا نام ہوتا ہے رضیہ. تو ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی میرے پہ ہی فٹ آ جائے گا. تو یہ جو رضیہ ہے نا، یہ جو ہندوستان ہے یہ ابھی پھنس گیا ہے، اور اس لیے راہل گاندھی صاحب کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں. اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی ساری سینا کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور جیسے جیسے ان کو یہ سمجھ آئے گی تو میرا خیال ہے ہندوستانی عوام کی بھی جو ہے وہ نیندیں اڑ جائیں گی. سر نیکسٹ ٹائم آپ نوٹیفیکیشن لائیو آئے گا، آپ سے کویشچن کرنا اچھا لگتا ہے. چودھری صاحب آپ جو ہے نا مجھے اپنے سوال بے شک یا تو ای میل کر دیں، میں تیاری کر کے آؤں گا، لیکن دوسرا جو ہے اگر آپ ڈائریکٹ بھی پوچھنا چاہیں گے تو میں بتا دوں گا. ایک منٹ سر، اللہ تعالیٰ آپ خوش. اچھا جی، یہ اے نے تو بس مجھے جو ہے نا وہ یہ تو وہی لائز اور وہی کہہ رہا ہے. اچھا جی، سر پلیز ناٹ فیکٹری آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے. جناب جاری رکھیں شیخا صاحب، کیا کر سکتے ہیں. اینی ویز 55 منٹ ہو گئے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ویسے بھی اس نے بیوی کا ذکر کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈنکی برین، اور ساتھ اس نے کہا ہے کہ رضیہ گنڈوں میں نہیں پھنسی نہ کبھی پھنسے گی. چلیں جی، شیخا چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، پینڈو امان آپ کا بہت شکریہ، اور باقی سب کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنے کامنٹس دیے. لیکن سچی بات بتاتا ہوں کہ ایک ساتھ رہنا ہے سب نے، لڑنے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جنگیں جو ہیں وہ قومیں نہیں ہارتی، وہ ملک نہیں ہارتے، وہ مائیں ہارتی ہیں. اور اس کے اوپر میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نے ایک قسط ڈالی تھی الوداع ماں،
اور وہ آپ ضرور جا کے دیکھیں. اس میں ایک یوکرین کے سولجر یا یوکرین کا سپاہی اور ایک رشین سپاہی کے بیچ میں ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کی کہانی ہے. ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کہتے ہیں کہ جب مکوں سے ہاتھوں سے لڑائی شروع ہو جائے, وہ اس لیے کہ ان کی گولیاں ختم ہو گئی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے, تو وہ ان کی لڑائی ہوئی اور پھر اس میں ایک مارا گیا, اور اس ٹائم پہ ان کی کیا باتیں, کیا ڈائلاگ ادا ہوئے. تو اس میں وہ قص ضرور دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ آج کل یہ گو پرو کیمراز ہیں اور آج کل یہ مائک ہے, آڈیو ہے, سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے, تو اس لڑائی میں, اور اوپر ڈرون بھی تھا, تو وہ ڈرون سے بھی ویڈیو ریکارڈ ہوگی اور ان دونوں کے کیمروں سے بھی ریکارڈ ہوگی اور ان کی بات چیت بھی ریکارڈ ہو گئی. تو جب یوکرین کا سپاہی گر جاتا ہے تو وہ روس کے سپاہی کو کہتا ہے کہ بس ہٹ جاؤ, مجھے اب چھوڑ دو, مجھے جانے دو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا دیکھنے دو, اور پھر وہ روشنی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے. اور پھر اس کو روسی سولجر کو وہ یہ کہتا ہے کہ تم بہت اچھے جنگجو تھے, تم جیت گئے, میں ہار گیا. تو وہ پھر جو روس کا سپاہی ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جی آئی ایم سوری, کہ میں معذرت خواہ ہوں, میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں نے تمہیں پہلے دیکھ لیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ یوکرینی سولجر جو ہے وہ کہتا ہے الوداع ماں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جنگیں ملک نہیں ہارتے, جنگیں مائیں ہارتی ہیں. اور اسی لیے فلسطین کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے محمود درویش, تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لیڈرز, جنگ پھر ختم ہو جائے گی, لیڈرز پھر ہاتھ ملا لیں گے, لیکن وہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کا رستہ دیکھتی رہے گی, وہ جوان بیوی اپنے محبوب خامن کے انتظار میں بیٹھی رہے گی, اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے ہیرو باپ کے انتظار میں رستے کی طرف دیکھتے رہیں گے. تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ 4 دن میں یہ جنگ ختم ہو گئی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ جی دونوں ملکوں کے بیچ میں امن رہے. اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور میں اب ضرور کہوں گا کہ فوجی منمر جی کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں.